الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، الحمدللہ رمضان کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ہر رات کو مسائل کا درس ہوتا ہے، مختلف مسائل بیان ہوتے ہیں. چونکہ یہ اعتکاف کے دن ہے تو مسلمان ہمارے بہت سے بھائی الحمدللہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں، ہمارے بہت سے بزرگ کر رہے ہیں اور نوجوان حضرات کر رہے ہیں اس میں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، باقی حضرات کو ہم لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہم سب کی طرف سے یہ سنت کفایہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ محلے میں، علاقے میں اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو سب کے سب اس سنت کے تارک ہوں گے. تو یہ ہمارے محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی عبادات اور دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ بنائے. تو اعتکاف سے متعلق چند باتیں. اچھا، یہ ہمارے ساتھی مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے، ان کو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں. مسئلہ بعض مسائل جو ہمارے درس سے متعلق ہوتے ہیں تو میں بیان بھی کر دیتا ہوں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے. اعتکاف سے متعلق ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سنت اعتکاف ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اب جس نے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں سنت اعتکاف شروع کیا، اگر وہ مسجد سے باہر چلا گیا بغیر کسی حاجت کے، ضرورت کے، جو شرعی ضرورت ہے اس کی، وضو کی ضرورت نہیں، استنجا کی ضرورت نہیں ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں، بلا وجہ باہر چلا گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی اعتکاف میں وہ بیمار ہو گیا، اب اس کی اسپتال کی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ کیا کرے؟ اس کو ضرورت ہے. اب وہ جب مسجد سے باہر چلا جائے گا اپوائنٹمنٹ کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا، لیکن اب جب وہ واپس آ جائے تو وہ مسجد میں دوبارہ آئے اور اس پر اس اعتکاف کی ٹوٹنے کی وجہ سے اب ایک دن کے اعتکاف کی قضا اس پر لازم ہو گئی، ایک دن ایک رات کی. وہ مغرب سے پھر اعتکاف، وہ جو قضا ہے اس کی نیت کر کے اس کو کنٹینیو کرے آگے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جناب کیا ہے، وہ اگلے جو دن ہوں گے وہ بھی اس کے اعتکاف، نفلی اعتکاف میں شمار ہوں گے، تو ثواب اس کو ملتا رہے گا. اسی طرح کوئی خاتون اعتکاف میں بیٹھی ہے، ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، گھر میں خاتون اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ایام کی وجہ سے، ان کے جو مخصوص ایام ہیں ان ایام کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا. تو اب ان کو بھی بعد میں اگر وہ ان دنوں کے اندر پاک ہو جائے عید سے پہلے تو ایک دن اور ایک رات وہ دوبارہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. روزہ تو چونکہ چل رہے ہیں تو روزہ وہ ساتھ میں رمضان کا رکھ لے، لیکن اگر انہوں نے قضا نہیں کی اور عید آ گئی، رمضان گزر گیا، بعد میں ایک دن اور ایک رات کی قضا ان کے اوپر ہوگی روزے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یاد رکھیں، سنت اعتکاف میں اور واجب اعتکاف میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں فقہ حنفی اور مالکی میں روزہ ضروری ہے اعتکاف کے ساتھ. امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان کا مسلک یہ، وہ کہتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، میں اس میں کچھ تفصیل آگے بیان اس لیے کر رہا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ہمارے یہاں رمضان میں پاکستان میں پروگرام ہوتا ہے، تو مجھے کسی نے وہ پروگرام میں نے دیکھا، کسی نے وہ سینڈ کیا، تو اس میں علماء ہیں، مختلف مسلک کے علماء ہیں، اس میں حنفی علماء بھی ہے، غیر حنفی بھی ہے. تو یہ بحث چڑھ گئی، تو میں اس انتظار میں تھا کہ جو احناف کی طرف سے کوئی دلیل آئے. میں تو یہاں بیٹھا ہوں، پروگرام میں تو شامل نہیں ہوں، لیکن اس حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں نے یہ بتائی
امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں یہ حنفی اور فقہ مالکی مسلک میں واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، امام احمد اور امام شافعی کی یہاں شرط نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں بھائی ایک مسئلہ، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، میں نے اسلام سے قبل جاہلیت کے دور میں مسجد حرام میں اعتکاف کی، ایک رات اعتکاف کی نیت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کرو۔ اب وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رات میں اعتکاف کرو، تو رات کو تو روزہ ہوتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ دلیل ہے ان کی۔ اچھا، احناف اور مالکیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث، اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے فقہ حنفی کا، وہ اس مسئلے میں تمام حدیثیں اس موضوع سے متعلق ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ حدیث 3 جگہ آئی ہے، ویسے تو بہت سی کتابوں میں ہے لیکن میں 3 جگہ اسپیسیفکلی ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک رات میں نے نظر مانی مسجد حرام میں اعتکاف کی، ایک رات۔ صحیح مسلم میں ہے میں نے ایک دن اعتکاف کی نظر مانی، وہاں رات کا لفظ نہیں ہے، وہاں دن کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات نہیں دن بھی تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ 2 باتیں ہو گئی، 2 حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث وہ ابو داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے نظر مانی تھی بیت اللہ کعبے کے یعنی مسجد حرام کے اندر اعتکاف کی نظر مانی تھی، رات کی یا دن کی؟ وہاں 2 باتیں آ گئی۔ اچھا، اب یہ جو ابو داؤد والی روایت ہے، اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 2 باتیں فرمائی۔ ایک یہ فرمایا اعتکف وصم، اعتکاف کرو اور روزہ بھی رکھو۔ یہاں یہ 2 باتیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تینوں حدیثوں پہ یہ 3 قسم کی جو روایات آ رہی ہے ان سب پر غور کیا تو فرمایا اعتکاف صرف رات کا نہیں تھا، دن کا تھا۔ پھر صرف اس میں اعتکاف کی قضا کا حکم نہیں ہے، روزے کی قضا کا، روزے کے ساتھ حکم ہے۔ اعتکاف جو تھا اس کی نظر جو تھی یعنی اعتکاف کا حکم بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی حکم دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 روایات پر غور کیا، فرمایا پورا مسئلہ یہ ہے اعتکاف صرف رات کا نہیں تھا، دن کا بھی تھا، نظر دن اور رات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعتکاف کا حکم نہیں دیا بلکہ روزے کا بھی حکم دیا۔ پوری بات انہوں نے لے لی۔ اچھا، ایک بات اور یہ عرض کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابو داؤد والی روایت ہے اس میں عبداللہ بن بدیل یہ ایک راوی ہے، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں؟ اس لیے کہ میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، صرف مختصراً عرض کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب جانتے ہیں ان کو، امام بخاری عظیم محدث گزرے، صحیح بخاری ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے تاریخ کبیر، یہ اسماء اور رجال پر، جو حدیث کے راوی ہے ان راویوں کو پرکھا جاتا ہے، ان کی جرح اور تعدیل کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے یہ قوی ہے یا ضعیف ہے، اس بنیاد پر پھر حدیث اور اس روایت کی سند کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن بدیل کو تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، اس کو ضعیف نہیں کہا، اور صرف ذکر نہیں کیا، ان سے روایت بھی لائے ہیں۔ عبداللہ بن بدیل کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشا پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اگر یہ ضعیف ہوتا تو امام بخاری تاریخ کبیر میں ان کو ذکر کرتے تو ضعیف بھی کہتے اور ان سے روایت بھی نہ لاتے۔ معلوم ہوا ضعیف نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے یہاں روزہ واجب ہو یا سنت ہو اس کے لیے، اعتکاف واجب ہو یا سنت ہو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب آگے چلے جی دوسرا مسئلہ یہ ہے
اب اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ بھی میں نے پہلے بیان کیا تھا، چونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کو ذرا تفصیل سے دوبارہ بیان کر دوں۔ اعتکاف کے اندر غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی تو آپ جا سکتے ہیں، یہ ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، جیسے وضو کے لیے جانا، ٹوائلٹ کے لیے جانا۔ لیکن ویسے ہی غسل ہے، میں فریش ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جمعے کا غسل ہے، اب جمعے کا غسل فرض نہیں ہے، جمعے کے دن غسل کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اب جمعے کے غسل کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں تو یاد رکھیں بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں آتے حاجت کے لیے، جو شرعی ضرورت ہوتی، انسانی ضرورت، وضو کے لیے آ گئے، ٹوائلٹ کے لیے آ گئے، اس کے علاوہ نہیں آتے۔ اور آپ مسجد میں ہوتے، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، آپ اعتکاف میں ہوتے اور مسجد کے کونے میں ادھر بیٹھ کر، آپ کا حجرہ اس طرف تھا تو گھر مسجد سے باہر اپنا سر نکالتے، خود مسجد میں ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، میں وہاں سے آپ کے سر کو دھوتی تھی، اور ایک روایت میں کنگھی بھی کرتی تھی۔ اب سر دھونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے، سر دھونے کے لیے گھر نہیں گئے تو غسل کرنے کے لیے کیسے جا سکتے ہیں آپ اگر غسل جنابت نہ ہو؟ اور پوری ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جمعے کا دن تو ضرور آیا ہوگا اعتکاف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے غسل کے لیے گھر تشریف لے گئے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ ہاں یہ روایت بخاری میں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد سے باہر سر نکالا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا سر دھویا، معلوم ہوا آپ نہیں جا سکتے۔ لیکن علماء نے ایک صورت میں ہمیں یہ اجازت دی ہے معتکف کو کہ معتکف غسل کے لیے نہیں جا رہا، آپ جا رہے ہیں ٹوائلٹ کی ضرورت کے لیے، بیت الخلاء جا رہے ہیں۔ اب بیت الخلاء جائیں گے تو وہاں 5 منٹ 4 5 6 منٹ تو لگیں گے نا۔ اب اگر کوئی شخص وہاں چلا جائے، اب جیسے ہماری مسجد کا بیت الخلاء ہے، اس کے ساتھ شاور بھی ہے، اور اگر وہ یعنی تہبند وغیرہ پہن لے معتکف اور قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جائے اور وہاں جا کر فارغ ہو کر فوراً شاور لے لے تو اس کی اجازت ہے، اتنی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ شاور اور غسل کی نیت سے نہیں گیا تھا، یہ اجازت ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی مسجد سے باہر جا کر کسی سے ملے، بات کرے، حال احوال پوچھے، یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ وضو کے لیے جا رہے ہیں، وضو خانے میں، ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی شخص ملا اور آپ رکتے نہیں ہیں، چلتے چلتے السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، طبیعت کیسی ہے، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، چلتے چلتے، یہ جائز ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا ایک تھوڑا سا مسئلہ اور بھی ہے، چلو ہماری مسجد میں تو نہیں ہے لیکن لوگ تو پوچھتے ہیں ہم سے، وہ مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، عادی ہوتے ہیں سگریٹ کے، بعض لوگ پان کے عادی ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک زمانے میں بڑا پان کھاتا رہا ہوں، کراچی میں جب تھا تو بہت پان کھاتے تھے اور نسوار رکھتے ہیں۔ اب وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب سگریٹ بھی پیتا ہے بھائی، وہ کیا کرے، نسوار رکھتا ہے، پان کھاتا ہے، اب وہ کیا کرے بھائی؟ مسئلہ تو مسئلہ ہے، مسئلہ تو بتانا پڑے گا بھائی، یا نہیں بتانا پڑے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص لہسن اور پیاز کا کھایا ہوا ہو وہ یعنی مسجد میں منہ دھو کر آئے، ورنہ اگر منہ میں یہ بدبو ہو تو مسجد میں نہ آئے، یا اس بدبو کو مار کر آئے، یعنی وہ پکا ہوا ہو، سالن میں لہسن اور پیاز پکا ہوا ہو تو پھر وہ بدبو مر جاتی ہے۔ اب یہ تو بات پکی ہے۔ اب سگریٹ کے اندر تو تمباکو ہے، بدبو ہے، وہ تو نہیں پی سکتے آپ، اب کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا، سگریٹ پینے کا عادی ہے، تو جب وہ ٹوائلٹ جائے تو وہاں اپنا وہ والا سگریٹ والا تقاضا بھی پورا کر لے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کراچی میں مسجد میں بہت نوجوان لڑکے اعتکاف میں بہت بیٹھتے تھے، اور زیادہ تر یہ نوجوانوں میں کیا
بڑی عمر والوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اجازت دیتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ ایسی ضرورت ہے کہ یہ جو سگریٹ پیتا ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی جا کے پی لو، فوراً آ جاؤ، منہ صاف کر کے مسجد میں آؤ، لیکن وہاں باتیں نہیں کرنا، گپ شپ نہیں لگانا، بس منٹ میں جو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب پان والے بھائی ہیں، یہاں تو ہمیں پان ملتا نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے ساتھی اللہ جزائے خیر دے میرے لیے پان لے آتے ہیں، ورنہ آکسفورڈ والے تو پان جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پٹھان بھی پان نہیں جانتے ہیں۔ تو خیر اب تو ہماری عادت بھی کم ہو گئی ہے۔ اب پان والا اگر ہو تو اس میں یاد رکھو، پان کی تمباکو میں اگر بدبو ہو تو وہ مسجد میں استعمال نہ کرے، جب باہر تقاضے کے لیے جائے اس وقت بیت الخلاء جائے، وضو کے لیے جائے، وہاں وہ پورا کر لے۔ لیکن اگر پان کے اندر بدبو نہیں ہے، بعض تمباکو ایسے ہوتے ہیں جو اعلیٰ قسم کے، اس پہ خوشبو ہوتی ہے، خوشبو والا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پان کا شوق رکھتے تھے، تو ان کے تمباکو میں خاص خوشبو ہوتی تھی، تو اگر خوشبو والا پان ہو جس میں بدبو نہ ہو، اس کے استعمال میں حرج نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، البتہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ اور تیسرے بھائی جو ہمارے نسوار والے بھائی ہیں، تو نسوار تو بھائی میرے خیال ہے کوئی ابھی تک تو ایسی نسوار ایجاد نہیں ہوئی جس میں خوشبو ہو، یا ہوئی ہے تو یا تو ایسی نسوار ہو کہ جس میں بدبو نہ ہو، تو بدبو ہے اس کے اندر، اس لیے بھائی تمباکو کے اندر بدبو ہوتی ہے، ہاں خوشبو والا ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بدبو ہوتی ہے اس میں تمباکو میں، اس لیے وہ جب تقاضے کے لیے جائے تو اس وقت وہ اپنا کام پورا کر لے، یا اگر ناگزیر ہو تو پھر مسجد سے باہر جا کر اپنا تقاضا پورا کر کے پھر مسجد میں آ جائے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور کوئی مسائل اگر درپیش ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى على محمد۔